جی گورنمنٹ کا ابھی یہ رپورٹ میں ہوتا نہیں کہ مگر لاسٹ جو فگرز تھے وہ 40 سے 44% جو ہے نا پاورٹی آ جاتی ہے. یہ تقریباً سمجھ لیں 25 کروڑ میں سے تقریباً آدھے لوگ آ جاتے ہیں. بڑے آرام سے آپ 11-12 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. بے روزگاری کے بھی فگر جو ہیں تقریباً 11% ہیں. مگر جو ہے گورنمنٹ کا ہارون صاحب ان کی سنی جائے تو وہ جو ہے جس طرح یہ ذکر کر رہی ہیں وہ پاورٹی یہ اس کی مہنگائی کا ایک تو بہت شور مچاتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے ریکارڈ جو ہے نا انفلیشن کم کر دی ہے. پھر وہ تفصیلات بڑی اچھی بات ہے کہ وہ 38 بلین ڈالر تک ہو سکتی ہے. پھر جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں 8 سے 9% جو ہیں وہ 9 ماہ میں بڑھ گئی ہیں. اچھی چیزیں بھی ہیں مگر لارجر جو اکنامک ہمارے ایشوز ہیں وہ بھی برقرار ہیں کہ ہم گورنمنٹ کی طرح وی آر آؤٹ آف دا ووڈز. جی بہت شکریہ عامر ثروت. دیکھیے بات اس وقت یہ ہے کہ دو طرح کی اکانومی چل رہی ہے. ایک حکومت کی اکانومی ہے اور ایک لوگوں کی اکانومی ہے which is what we call people centric and state centric. جو اسٹیٹ کی اکانومی ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو IMF کی قسط مل جاتی ہے تو ان کے لیے ایک اکنامک اچیومنٹ ہے کہ وہ 6 ماہ مزید آگے گزار لیں گے. ان کو ریمیٹنس آ جاتی ہے, ان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے سرپلس میں چلا جاتا ہے, ان کے اوپر ایکسٹرنل پیمنٹس کا پریشر نیچے چلا جاتا ہے. کچھ ریزروز آ جاتے ہیں تو قرض لینے میں آسانی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اس کو وہ پھر سوشل میڈیا اور پاپولسٹ سلوگن کے ساتھ بیچتے ہیں. انفلیشن نیچے چلی گئی, شرح سود نیچے چلی گئی. ایک لوگوں کی اکانومی ہے جو ریئل پاکستان کی پاپولیشن ہے جس میں 11 ملین لوگ غربت کی سطح کے نیچے ہیں, جس میں سفید پوش کی کنزمپشن پاور اڑ چکی ہے. ان کو آپ ہینڈ آؤٹ دیتے ہیں 110 ملین کر لیں. جی 110 سوری میں نے اس کو 11 بول دیے. 11 کروڑ جی میں 11 کروڑ کہہ رہا تھا. اچھا اب آپ نے ان لوگ ایک یہ اکانومی ہے. اب جب سفید پوش کا کنزمپشن ایروڈ ہو جاتی ہے تو جو ہمیں کوئی پالیسی انٹرونشن نہیں دکھتی کہ ان کے لیے اکنامک اپرچونٹی کہاں سے نکالی جائے گی. ان کو ہم ہینڈ آؤٹس دیتے ہیں, کیش ٹرانسفر دیتے ہیں اور تصویریں کھچاتے ہیں. Now that is basically the disconnect جو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ڈریم ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز جو ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بات کریں, لوگوں کی ہیلتھ کی, اکنامک اپرچونٹی کی, ویلتھ کریشن کی, دنیا میں کمپیٹیٹیونیس کی, پروگریسو. ابھی میں سعودی عربیہ سے کوئی 2 گھنٹے کی کال کر رہا تھا ان کی منسٹری آف انویسٹمنٹ سے. وی آر ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ دس تھنگ کہ ہم اتنی انویسٹر کو چھوٹ دے رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو باہر سے بھی لا رہے ہیں. تو پروگریسو اکانومیز جو ہیں وہ پیپل سینٹرک اکنامکس کرتی ہیں. یہاں کیونکہ شاید پالیٹکس کا نیکسس آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ پیپل سے لنک نہیں ہے, تو یہاں حکومت کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے اور لوگوں کی اکانومی میں شاکس ہر طرف سے دکھائی دے رہا ہے. اور پیپلز اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ جو مہنگائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی قوت خرید ہی نہیں رہ گئی, ان کی آمدنی یا اجرت ہی نہیں رہ گئی کہ وہ کوئی چیز خرید سکیں. اور یہ ابھی مجھے یہ خبر بھی دیتا جاؤں کہ میں نے پنجاب میں جو وہاں پہ مشیر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو سپورٹ پرائس نہ دینے کے اور کسانوں کو جو ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ بخشش دے دیتے ہیں, اجرت نہیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی 110 کا پیکیج اور جس طرح تختیاں لگتی ہیں روز اس کی مشہوری کی جاتی ہے, مگر وہ کہتے ہیں 600 ارب روپے کے قریب جو ہے ہماری اجرت میں سے آپ جو کہ سپورٹ پرائس نہ دے کے 3000 کی لاگت کے ساتھ 2-2.5 روپے کی ہم جب من پہ کنک بیچتے ہیں تو اس میں چلے جاتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کی رشنال کیا ہے, لاجک. وہ کہ جی ان کو چیف منسٹر صاحبہ کو بیوروکریٹس نے یہ کنونس کر دیا ہے کہ دیکھیں مہنگائی جو ہے نا اگر ان کو زیادہ پیسہ دیں گے سپورٹ پرائس تو پھر یہ آٹا مہنگا ہو جائے گا اور مہنگائی ہوگی. ویسے تو یعنی کہ جو ہے آٹا جو ہے وہ بعد میں مہنگا ہو ہی جاتا ہے, مگر یہ جو لاجک ہے
کہ آپ ایٹ دی کاسٹ آف کسان، وہ کسان بھی ایک اکنامک سائیکل کا ایک پورا ہولسٹیکلی دیکھیں، ان کے پاس آمدنی آئے گی، وہ اپنے ری انویسٹ فصلوں میں کریں گے، مارکیٹ کے اندر جو ہے ڈیمانڈ بڑھے گی، انڈسٹری چلے گی، وہ ایک سائیکل چلتا ہے. تو یہ جو منطق ہے کہ صرف آٹے کی قیمت بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے وہ کسانوں کو سپورٹ پرائس یا کوئی اجرت نہیں دینی، اس کے پیچھے کیا اکنامک لاجک ہے؟ اس کے پیچھے کوئی اکنامک لاجک نہیں ہے، یہ بڑا کلیئر ہے. دیکھیں نا، پالیسی میکر کے پاس دو چوائسز. ایک چوائس یہ ہے کہ اچھا ریگولیٹری انوائرمنٹ بنائے جس کے اندر ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ پرائس ڈسکوری ہو اور سب کو فیئر پرائس کا اجرت جسے آپ کہہ رہے ہیں شیئر ملے. وہ کام نہ ہمیں آتا ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پاپولسٹ پیٹنیج بیسڈ انسٹرومنٹ ہماری دوسری پالیسی چوائس ہے کہ ہم سبسڈی پہ چلائیں، ہم کچھ لوگوں کو بچائیں، پروٹیکٹ کریں، اور کچھ لوگوں کو ایکسٹریکٹ کر کے ان کا پیسہ ایک کلاس کی طرف شفٹ کریں. اب ہمارا اوبسیشن اس وقت یہ ہے کہ ہم نے ایک دو ایسینشلز کا، جیسے روٹی ہے، اس کی قیمت نہیں بڑھنے دینی. اب قیمت نہ بڑھنے دینے کے لیے ٹیکس پیئر کا پیسہ ڈال کے سبسڈائز تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کی پوری ویلیو چین کو کیسے بغیر ریگولیشن کے ٹرانسپیرنٹ اور فنکشنل کر سکتے ہیں. سو پالیسی چوائس اس وقت ٹیمپرری پیچ ورک کی ہے، اور اس کے اوپر کریڈٹ لینے کی ہے، نہ کہ اداروں کو، جس کو ہم انسٹیٹیوشنل اکنامکس کہتے ہیں، ایسا انسٹیٹیوشنل سٹرکچر بنایا جائے کہ مارکیٹ اپنی پرائس خود ڈسکور کرے کمپٹیشن کی بیس پر، اور اوور سائٹ سٹیٹ کرے. سٹیٹ کا کیا کام ہے جی کہ ایکسپورٹ پرائس متعین کرنا؟ نہ ان کو آتی ہے، نہ ان کا کام ہے. پوری دنیا میں کب کا ختم ہو چکا ہے. پاکستان غالباً دنیا کا ایک ملک ہے جس میں ابھی بھی میجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر جا کے پرائس لسٹ دیکھتا ہے، چھاپے مارتا ہے. اب تو آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں الیکٹرانک، ہر ایک کے فون پہ ہوتا ہے کہ 5 مارکیٹس میں کیا قیمت ہے اور کیا ہونی چاہیے نا. آپ وہی تصویر کھینچے بھیجیں اور ریگولیٹری سسٹم سٹارٹس آپریٹنگ. ہم ابھی تک اس مائنڈ سیٹ سے، میری تو بڑی کلیئر ہے کہ ہم نکل نہیں پا رہے. اور بڑی اچھی، آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑی اچھی بات ہے کہ جو ہے انٹرنیشنلی جو ٹرینڈ چلتا ہے کہ جناب یہ سپورٹ پرائسز کے زمانے گئے، مگر امریکہ بھی سبسڈائز کرتا ہے. ہمارا بھارت جو ہے انڈیا، وہ سپورٹ پرائس 3800 روپے ہمارے پاکستانی روپے کے مطابق انہوں نے من دی ہے. یا تو ٹوٹل آپ کا وہ والا فری مارکیٹ سسٹم ہو نا، تو یہاں جب آپ پچھلے سال بمپر کراپ تھی، $1 بلین کا آپ نے امپورٹ کر لی، اور جب یہاں پہ فگرز بھی سٹاک کے غلط آتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ، اور اس کے اندر مافیاز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پورا ان کی دفعہ آپ کو ایک دم سے فری مارکیٹ اور ڈی ریگولیشن کا خیال آتا ہے. مگر گریجولی یہ کیے جاتے ہیں کام، اچھے طریقے سے دونوں چیزوں کو کیا جا سکتا ہے. اس میں کیا کہیں گے عامر صاحب؟ یہ اس کی ایک سمت ہوتی ہے. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ جو آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ آپ ٹوٹلی مارکیٹ پہ نہیں چھوڑ سکتے، انلیس آپ کو باقاعدہ دیکھیں فارمرز کو اور کچھ لوگوں کو سبسڈی دینی پڑتی ہے، لیکن اس کو پہلے آپ ایک پرائس ڈٹرمن کرتے ہیں، پھر اس کو کمپیٹیٹو کرنے کے لیے حکومت کا انٹریکشن آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت پہلی چیز تو یہ حکومت کا مین کام ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرے کہ دیکھیے کہاں کون کتنے پہ بیچ رہا ہے، کہاں پر مڈل مین پیسے کما رہا ہے، تاکہ لوگوں کی آواز اٹھے، کنزیومر گروپس بنے. یہ خالی حکومت کے سے قیمتیں تو نہیں ٹھیک ہوتی. پوری دنیا کے اندر کنزیومر پروٹیکشن کے گروپس ہوتے ہیں، انفارمیشن دی جاتی ہے، اسٹڈیز ہوتی ہیں، این جی اوز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کام کرتی ہیں. لیکن کیونکہ حکومت وہ سپیس نہیں اوپن کرتی، تو ہماری مارکیٹ میکنزم ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے. اس کو ہم سیلف ریگولیشن کہتے ہیں. ایک مارکیٹ کا ریگولیشن ہے اور ایک حکومت کا ریگولیشن ہے. میں سوری تھوڑی تھیوری میں جا رہا ہوں، لیکن یہ بہت اہم ہے کہ